اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا۔ تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے۔ تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والوں، خداوند کے پیارو، ادب کے ساتھ آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میری دعا، میری منت خدا کے حضور یہ ہے کہ اے خداوند، تو مجھ پر رحم کرنا، ایسا کہ میری زبان سے جو باتیں نکلے ہیں اس میں لوگ تیری محبت کا کمال دیکھ سکیں، تیرا جلال دیکھ سکیں، اور یہ دیکھ سکیں کہ تیرا خیال ان کے لیے کتنا خوبصورت ہے، تاکہ جو کوئی تجھ پر ایمان لے آئے، تیری محبت پر بھروسہ کر لے، اس کی زندگی میں ایک زبردست تبدیلی آئے، ایک تسلی اور طاقت پیدا ہو جائے، اور اس کی زندگی کا مقصد بدل جائے۔ مجھ پر بھی رحم کر، میری فریاد سن۔ خداوند یسوع، تو نے کہا میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں تمہیں دوں گا۔ یہی میری دعا ہے، یہی میری فریاد ہے، آمین۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، خداوند کے پیارو، بھائیوں بہنوں، مجھے معلوم نہیں آپ کون ہیں، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس کی نظر سے دور نہیں، اس کی نظر کے سامنے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ کوئی ایسا کام ہے نہیں جو وہ کر نہ سکے۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ یہی میری ذمہ داری ہے، یہی میری خدمت ہے کہ یاد دلا دوں کہ جسے آپ ڈھونڈتے ہیں وہ تو آپ کو ڈھونڈتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے، ساری دنیا پر ظاہر کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ خزانہ بخش دے جسے اس کی معرفت کا خزانہ کہتے ہیں، اس کی پہچان کی دولت، ہر ایک اچھی بخشش، ہر ایک کامل انعام اوپر سے ہے، وہ دیتا ہے۔ خدا کا شکر ان بخششوں کے لیے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے ان بخششوں کے لیے اس کے انعام ہے، اس کی داد ہے جو وہ دیتا ہے اوپر سے، اور ہر ایک کی طرف اس کی نظر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف دیکھیں۔ لکھا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے
ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہیں آئے گی، شرمندگی نہیں آئے گی، ان کی زندگی میں شادمانی ہوگی، خوشی، اور ان کی زندگی میں شکر گزاری ہوگی۔ تو آج خدا کی ایک بخشش کے بارے میں ہم یہی نہیں کہ سنیں گے، اگر آپ کے پاس ہے تو یہ تو ایسی چیز ہے یہ کبھی پوری نہیں ہوتی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے سب کچھ مل گیا۔ اگر آپ کو ملا ہے تو آپ کی زندگی میں شکر گزاری خدا پیدا کرے، اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کی زندگی میں یہ یقین پیدا کر دے کہ آج آپ کو وہ اپنی پہچان دینا چاہتا ہے، آپ اسے پہچان لیں۔ بڑی پیاری دعا ہے خدا کے کلام میں، وہ پڑھتا ہوں اور اس کا ذکر ہے، کلوسیوں کے نام کا خط ہے، اس میں ہے یہ۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو بہت اچھا ہے، آپ اس میں دیکھیے میرے ساتھ، اور کہیں سے حاصل ہو سکتی تو آپ جہاں رہتے ہیں وہاں مل سکتی ہے، ہر زبان میں بائبل ملتی ہے، اس کے ترجمے یہاں آپ لے سکتے ہیں۔ اور اگر واقعی کوئی ایسی حالت ہے جہاں مجبوری ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے، جو کچھ میں کر سکوں گا میں کروں گا، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ لیکن سنیے، میں تو اردو میں پڑھوں گا۔ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے۔ دعا کرتے جا رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وہ کیا ہے دعا؟ کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو، ہر طرح سے اسے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ خدا کی پہچان میں، معرفت میں، تمہیں خدا کی معرفت کے خزانے نصیب ہوں۔ یہ دعا ہے کہ اس کی پہچان کہاں سے شروع کریں۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، لیکن یہ تو کیسا ہے کہ پتہ نہیں کتنی زندگیاں چاہیے اسے شروع کرنے کے لیے، خدا کی پہچان کو۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے پہچان لیا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں سب کچھ جان گیا؟ کہ تو جتنا جانتا اسے اتنا احساس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں پتہ لگا، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا۔ لیکن وہ نہیں تھکتا، وہ نہیں رکتا، وہ ہماری بساط کے مطابق ہم کو روشنی دیتا رہتا ہے۔ اور دیکھ اس کا نتیجہ یہاں بتایا گیا ہے کہ خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ۔ ایک قسم کی روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، معرفت سے قوت پیدا ہوتی ہے۔ ہم جتنے زیادہ جاننے لگے ہیں اتنے زیادہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، روحانی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، دوسرے اعتبار سے بہت زوراور ہوتے جا رہے ہیں۔ قومیں کتنی زوراور ہو رہی ہیں، لیکن دیکھنا تو ذرا کتنی کمزور ہو رہی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اپنے آپ کو موت کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر طرح سے قوت سے قوی ہو، خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو۔ یہ کیسا خزانہ ہے؟ جتنی پہچان بڑھے گی اتنی صبر کرنے کی طاقت بڑھے گی، تحمل کرنے کی۔ صبر کرو، انتظار کرو، برداشت کر لو، خدا پہ چھوڑ دو۔ خدا باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی، چھٹکارا، مکتی، یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ اس معرفت کے بڑے خزانے ہیں، اس کے بہت نتیجے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، میں صرف ذکر کروں گا ان باتوں کا جیسے خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے، کیونکہ جو خدمت مجھے بخشی ہے خدا اس سے یہ چاہتا ہے کہ سننے والوں پر خدا کا فضل ہو، خدا کی محبت کا انہیں احساس ہو، محسوس ہو کہ خدا کا پیار ہے جو مجھے چھو رہا۔ یہ مقصد ہے۔
لیکن اس میں جو سچائی ہے اس دنیا میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جو باتیں اچھی نہیں ہیں ان کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کسی پر الزام لگایا جائے. الزام تراشی نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی جب پہچان ہو تو ہم دیکھ سکیں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے, اس سے ہم گھبرا جائیں. لکھا ہے مرد خدا ان باتوں سے بھاگ. ہم بھاگ بھاگ کر موت کی طرف جا رہے ہیں. جب معرفت حاصل ہوتی تو ادھر سے ہم زندگی کی طرف بھاگنے لگتے ہیں. میں نے ایسا ظلم دیکھا کہ وہ جب جانوروں کو مارتے ہیں جنگلوں میں جا کے تو وہ رات کو روشنی چمکاتے ہیں. اس روشنی میں روشنی کے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ جو بندوق لے کے بیٹھے ہوتے وہ نہیں جانور کو دکھائی دیتے اور وہ اس روشنی کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں تاکہ پھر وہ آسانی سے انہیں مار سکے. ایسی روشنی بھی ہے, ایسی معرفت بھی ہے, اسے بھی لوگ معرفت کہتے ہیں. وہ پہچان خدا کی نہیں ہے, وہ دھوکہ ہے. 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے خدا کے کلام میں. کچھ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں, وہ دعوے دار ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کی پہچان کے طلبگار ہیں, چاہتے ہیں کہ اس کی پہچان نصیب ہو. اور کچھ ایسے ہیں جو حلیمی سے اپنے حصے کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں. جو کچھ خدا نے ان پر ظاہر کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں عجیب قسم کے خدا کے کام ہو رہے ہیں جو جلال بھرے ہیں, جلال سے بھرے ہیں, معمور ہیں, ان کے لیے وہ شکر گزار ہیں. تو یہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر میں سناتا ہوں آپ کو خدا کے کلام میں. پہلے دیکھیے میرے ساتھ تیتس کے نام کا ایک خط ہے, وہاں پر اس بات کا ذکر ہے. اور خدا کرے آپ کہہ سکو خدا تیرا شکر ہے کہ اس بات کا اطلاق مجھ پر نہیں ہوتا. تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس اندھیرے میں سے نکال لیا ہے. یہ لکھا ہے کہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں. یہ 15ویں آیت ہے پہلے باب کی. اور پھر آگے لکھا 16ویں آیت میں وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ہمیں پہچان حاصل ہے, ہمیں معرفت حاصل ہے, سچائی ہمارے ہی پاس ہے, ہم نے چھو لیا ہے اسے. خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں. زبان سے اقرار کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے اقرار کرتے ہیں, بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, لیکن زندگی کے کاموں سے خدا کا انکار. خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں. وہ مکروہ اور نافرمان. ایسی زندگیوں سے اور ایسے کاموں سے خدا کو کراہیت ہوتی ہے, گھن ہوتی ہے. نافرمان کسی نیک کام کے قابل نہیں. تو دعویٰ تو ہے لیکن دعوے کی دلیل نہیں ہے. زبان پر تو ہے بات لیکن ظاہر میں نہیں ہے. ایک ایسے لوگ ہیں خدا کی معرفت کے دعوے دار. دوسرے ہیں جو اس وقت تڑپ تڑپ کے, ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں, آج بھی ہیں اور زیادہ ہیں, تڑپ تڑپ کے خدا سے کہہ رہے ہیں اپنا چہرہ چمکا, کچھ کر, کچھ روشنی دکھا. اس قسم کا اندھیرا بڑھتا چلا جا رہا ہے تمام دنیا میں کہ انسان کی عقل اور دل دونوں اندھیرے کے قبضے میں ہیں. یہ تو لکھا نا, دل عقل دونوں تاریک ہیں. قبضہ ہو گیا اندھیرے کا, دل پر بھی, عقل پر بھی اور دل پر بھی. نہ دل خدا کے تائب ہونے ہونا چاہتا ہے اور نہ عقل خدا کی سمجھ کو منظور کرتی کہ نہیں 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 یہ بات نہیں ہو سکتی, یہ ٹھیک نہیں ہے, جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. دونوں ہی گناہ آلودہ ہیں اور اس کی وجہ سے تاریکی کا قبضہ ہے اور لوگ تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں. یہ زبور دیکھیے میرے ساتھ, زبور 80 ہے, یہ زبور 80 اور اس میں سے میں پڑھتا ہوں. بہت پیاری باتیں ہیں زبور کی کتاب میں, آپ پڑھا کریں, خدا ان سے کہا کریں کہ جو کچھ اس میں میرے لیے ہے تو وہ مجھے دکھا دے, اور دکھا دیتا ہوں. یہی معرفت ہے کہ خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ پھر وہ خود تعلیم دینے لگے, خود تربیت کرے, تبدیلی پیدا ہو, پھر خدا کی تمجید ہو.
یہی تو ہے معرفت، صحیح معرفت۔ یہاں 3 جگہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے، تڑپ ہے یہ انسان کی۔ تیسری آیت میں لکھا، آئے خدا ہم کو بحال کر، کیسے؟ اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ ہمیں تیری اس وقت سخت ضرورت ہے، تیری روشنی کی، تیری معرفت کی، تیری پہچان کی، تیرے نور کی۔ اجالا کر دے، دکھا دے، اپنی صورت دکھا دے۔ یہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے یہ تیری صورت نہیں ہو سکتی، نہ یہ تیری صورت ہے، نہ تیری سیرت ہے، نہ یہ کوئی معرفت ہے، نہ کوئی پہچان ہے، یہ تو اندھیر ہے۔ اپنا چہرہ چمکا اے خدا تو ہم بچ جائیں گے، بحال ہو جائیں گے۔ پھر ایک جگہ 7ویں آیت میں لکھا ہے، لشکروں کے خدا۔ ایک انسان کا لشکر ہے، ایک خدا کا لشکر ہے۔ ایک لشکر اس کا بھی ہے جو نظر نہیں آتا، اس کا بھی ہے ایک لشکر۔ اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر۔ پھر وہی بات، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ پھر آخر میں لکھا ہے، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ 3 دفعہ، بار 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 یہی منت اور فریاد خدا کے حضور ہے اس وقت دنیا میں۔ اے خداوند اپنی روشنی دکھا، اپنی پہچان دے دے۔ خزانے ہیں اس کے پاس، اپنے محتاجوں کو مالک بناتا ہے، وہ اپنے فقیروں پر فضل کرتا ہے۔ مانگو تم کو دیا جائے گا۔ انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر شرمندگی نہیں آئے گی۔ شادمانی ہوگی ان کے اندر، شکر گزاری ہوگی، ایک شہادت ہوگی چلتی پھرتی۔ یہ دیکھو خداوند نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ تو کیا نتیجہ ہوا؟ دیکھو کچھ باتیں جب خدا کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے تو چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر جیسے رات اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، میرے گھر کے برابر میں بڑا تیار رہتا ہوں کہ چڑیا بولے، بہت اندھیرا ہوتا چڑیا بولتی، کتنی پیاری ہے۔ میں کہتا ہوں خداوند کتنی پیاری چڑیا، یہ مجھ سے پہلے جاگ گئی۔ دیکھو گا رہی ہے تیری حمد، تیری ستائش کر رہی، دکھائی کچھ نہیں دے رہا، لیکن اس کو معلوم ہے اندھیرا دور ہونے والا ہے، آفتاب صداقت طالع ہونے والا ہے، سچائی کا سورج ظاہر ہونے والا ہے، تو وہ گاتی ہے صبح صبح، جاگ جاتی۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے سحر گاہی، کسی نے کہا، ٹھیک تو کہا ہے۔ وہ انتظار کرتے ہیں خدا کی روشنی کی، تو جہاں سورج نکلا اندھیرا غائب، چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اچھی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، بری چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، ان کی طرف سے بچ بچ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو اچھی ہوتی ہیں ان کی طرف تیز رفتاری سے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے معرفت صحیح جو خدا یسوع مسیح کے کلام میں بتائی گئی، کہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں خدا کی روشنی کسی کی زندگی میں چمکی، اسے معرفت حاصل ہوئی، پہچان، اسے اپنی پہچان حاصل ہوتی ہے، سارا گھمنڈ جائے گا، وہ گیا گھمنڈ۔ اپنی ساری راست بازی کے اوپر جو توکل و بھروسہ ہوتا وہ جیسے خاک کی طرح اڑ کے چلا جاتا، دھول کی طرح اڑا دیتا اسے۔ سچائی کا سورج، حقیقت، معرفت پھونک مار کے اسے اڑا دیتی ہے۔ یہ پہچان ہوتی ہے کہ کسی انسان کو اپنی حالت نظر آ جائے، تکبر جائے گا، تحقیر کرنا دوسروں کی جاتی رہے گی، یہ طبیعت اور یہ بدرو نکل جائے گی، اپنی حالت نظر آئے گی، اور وہ خدا کے حضور رو کے کہے گا، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، کون چھڑائے گا مجھے اس حالت سے؟ کیونکہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں وہ کر نہیں پاتا، جو کچھ کرنا نہیں چاہتا وہ ہو جاتا ہے۔ اپنی حالت نظر آ جاتی ہے، پھر ساتھ ساتھ اسے خدا کی محبت نظر آتی ہے، خدا کی محبت کی پہچان ہوتی ہے جو خداوند یسوع ہے۔ خداوند یسوع خدا کا فضل ہے، اس کی مدد ہے، اس کی محبت ہے، جو اس کے کلام میں ظاہر ہوئی ہے اور اس کے کام میں ظاہر ہوئی ہے۔
اس کے کلام میں دعوت ہے گناہ گاروں کے لیے، اور اس کی موت میں گناہ گار کے لیے مغفرت ہے، چھٹکارا ہے۔ یہ ہے وہ خدا کی محبت جو اس سے نصیب ہوتی ہے جو اس بات کے لیے رو رہا ہے کہ ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں، کون مجھے چھڑائے گا۔ یہ بھی خزانہ ہے کہ انسان اپنی حالت کو پہچان لے، اور پھر خدا کے حضور وہ آنسو بہت قیمتی ہیں، گناہ گار کے آنسو بہت قیمتی ہیں، وہ توبہ کے آنسو ہوتے ہیں، وہ تمجید کے آنسوؤں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، پھر شکر گزاری کے آنسو بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ پہچان حاصل ہوتی ہے کہ دیکھو خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں کیا بخشا ہے۔ یہ خزانہ، معافی کا خزانہ، مخلصی کا خزانہ، معجزات کا خزانہ، ایک منزل ہمیں نظر آنے لگ جاتی ہے، وہ ہے ہمارا گھر۔ یہ ہے خزانہ معرفت کا، اپنی حالت نظر آئے گی، اور پھر خدا کی محبت اور اس کی قدرت نظر آئے گی، اس کی پہچان ہوگی، پھر خدا کی مرضی کی پہچان ہوتی ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے، کیا چاہتا میری زندگی سے وہ، تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دیکھو ایک جگہ تھسلنیکیوں کے نام کا خط ہے، یہ ساری انجیل میں آپ دیکھو گے کہ ایسی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ اگر آپ یہ کہہ کر اسے پڑھیں کہ خداوند یہ تیرا کلام ہے، مجھ سے کلام کر، تو اس کا پاک روح، اس کا روح القدس جس کا خداوند نے کہا میں بپتسمہ دیتا ہوں، وہ دیتا، روح دیتا ہے وہ اپنا، وہ آپ کو پڑھانے لگے گا، وہ سکھانے لگے گا۔ اگر آپ بالکل اکیلے ہیں، کوئی نہیں وہاں آپ کے ساتھ، کوئی نہیں، آپ اسے کہنا خداوند یہاں تو کوئی بھی نہیں، کہے گا میں تو ہوں۔ دیکھو بتاتے ہیں خدا کے کلام میں، چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے۔ کیا ہے خدا کی مرضی؟ مرضی کی معرفت، مرضی کے علم سے معمور، انہیں معلوم ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی۔ شہوت پرستی، کہاں خدا پرستی اور کہاں شہوت پرستی، یہ تو خود پرستی ہے۔ تم میں سے ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ یہ ہے خدا کی مرضی۔ یہ معرفت خدا کی جب حاصل ہوگی تو اپنی پہچان حاصل ہو جاتی، ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ پھر اس میں یہ پہچان ہوتی ہے کہ جہاں مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے وہاں خدا کی مغفرت میرے لیے۔ پھر یہ پہچان ہو جاتی کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ میری زندگی کے وسیلے سے اس کی پاکیزگی ظاہر ہو۔ ایک اور بات ہوتی ہے، زندگی کا مقصد پتہ لگ جاتا ہے کہ خدا کا مقصد میری زندگی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ہے صحیح معرفت، یہ ہے صحیح پہچان، کہ خدا کی پہچان ہو کہ وہ کتنا پاک ہے، یہ پہچان ہو کہ میں کتنا ناپاک ہوں، پھر یہ پہچان ہو کہ وہ جو پاک خداوند ہے اپنی محبت کی وجہ سے مجھے مخلصی چھٹکارا دینا مانگتا تاکہ اس کی پاکیزگی میری زندگی میں ظاہر ہو، اور پھر مجھے پتہ لگ جائے کہ خدا میری زندگی سے کیا کام لینا چاہتا ہے۔ یہ معرفت کا ذرا سی ایک جھلک ہے۔ خدا یسوع مسیح کے کلام میں خدا کی معرفت کے خزانے ہیں، پڑھا کیجئے، جو کچھ وہ کہتا مان لیا کریں۔ خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ آپ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ خدا دکھائے گا تب دکھائی دیتا ہے، سن تو سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔
اسی لیے تو خدا کے بندے یہ کہتے ہیں اپنا نور چمکا، اپنی روشنی چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ ہمارا بچاؤ اسی میں ہے کہ ہم اس کی پہچان نصیب ہو، ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہے خداوند کے ہاتھ میں آپ کے لیے۔ ایک یہ بھی خزانے خدا کا شکر ہو جسے مل گیا، لیکن یہ لے جا نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، کھانا بھی تو بند کر دیتے ہیں۔ چینی مت کھانا جی، گھی مت کھانا جی، بٹر کے ہاتھ مت لگانا۔ یہ سارا کچھ ایسا وقت آ جاتا، ہوتی ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے مگر ہم دیکھ سکتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن جن خزانوں کا ذکر خدا یسوع مسیح کے کلام میں ہے وہ تو بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہماری بھوک بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو کچھ وہ مہیا کرنا چاہتا ہے وہ بڑھتا، اس میں ایجاد ہوتا رہتا، بڑھتے رہتے ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جب کوئی خدا ان کی پہچان میں بڑھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے اپنی ضرورت کا، مجھے ضرورت ہے اس کی، رحم نہ کرے تو میں بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کی محبت کا تجربہ ہوتا ہے کہ کس طرح خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کے گناہوں سے چھٹکارا ہوتا ہے، یقین ہو جاتا ہے میں بچ گیا، میں بچ گئی۔ وہ کہتا خوشی اس بات کی مناؤ، یسوع مسیح نے کہا تمہارے نام آسمان پر ہمیشہ کی زندگی کی کتاب میں لکھے جا چکے ہیں، یہ ایمان لانے والوں کو کہا ہے۔ تو مغفرت یہ ہوتی، چھٹکارا ہو جائے گا۔ پھر بہت ساری باتیں ہوتی، لیکن ایک چیز کہ زندگی کا مقصد پتہ لگ جاتا ہے۔ پولوس ایک شخص تھا، ساؤل اس کا نام تھا، مسیح کا مخالف تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ خدا نے اسے کس کام کے لیے چنا ہوا۔ جب خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا ہے تو اس کو یہ بتا دیا گیا کہ تو قوموں اور بادشاہوں کے سامنے جائے گا، وہاں جا کے بتائے گا کہ خدا یسوع کون ہے۔ تمام دنیا میں تیرے وسیلے سے خدا اپنی محبت کو ظاہر کرے گا، جو بیان سے باہر ہے لیکن تجربے میں آ سکتی ہے۔ تیری زندگی کا مقصد اور ہے، یہ نہیں ہے ہلاک کرنا، نہیں ہے برباد کرنا، نہیں ہے، بلکہ میں تجھے برکت کا باعث بناؤں گا۔ خدا آپ کو بہت استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، پوچھنا اس سے آئے خدا میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ آپ کو اس کی پہچان دے دے گا۔